بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت مدینۃ المنورہ نبی کریم، نبی محتشم، سردار الانبیاء، سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے پاک بابا، حسنین کریمین کے پاک نانا اور مولا حیدر کرار علیہ السلام کے بھائی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں ہم بسلسلہ حج حاضر ہوئے۔ پہلے مکہ شریف میں ایام گزارے، مناسک حج اللہ نے آسانی فرمائی، اللہ نے توفیق عطا فرمائی کہ وہ تمام مراحل اللہ کی عطا اور خصوصی کرم سے الحمدللہ بہترین طریقے سے ادا کر لیے، جس میں صرف مدد کریم اللہ کی تھی اور سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفقت، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عطا کے بغیر خالق بھی راضی نہیں ہوتا۔ میں یہاں آ کے جو میں نے 5 روزہ مناسک کے حج میں جو میں نے سیکھا، وہ ایک مجاہدہ ہے، تسلسل ہے، مسلسل، جس میں آرام نہیں ہے۔ آپ کے اندر یکسوئی آتی ہے، آپ کے اندر صبر آتا ہے، آپ اس جو پروسیس ہے عبادات کا، اس میں سے آپ گزرتے ہیں۔ مینا میں قیام ہو، مزدلفہ میں ہو، عرفات کے مقام پہ ہو، تمام مقامات پہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی احکامات کی روشنی میں یا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کی روشنی میں وہ ادا کیے۔ میں نے جو سیکھا ہے وہ پہلے یہ بات میں نے اپنے مرشد کریم سید بابا جان سید شاکر عزیر سرکار سے عرصہ دراز سے اللہ کی وحدانیت، اللہ پہ یقین، اور جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اور جو اللہ کرتا ہے وہ بہترین کرتا ہے، یہ ٹریننگ میں ان سے لے رہا تھا۔ لیکن اس کا جو پریکٹیکل ہے، جو عملی نمونہ ہے، وہ یہاں مناسک کے حج کے دوران ہوا۔ یقین کریں کہ اگر کوئی بزرگوں سے پہلے سیکھے، بزرگوں کی صحبت اختیار کرے، جیسے میں سید بابا جان کی صحبت میں رہتا ہوں، ان کی تسلسل صحبت کا جو تسلسل ہے، ان کی جو آن لائن دعائیں وہ سن کے اللہ پہ یقین تو مستحکم ہو گیا تھا۔ لیکن یہاں آ کے یقین کریں کہ میں نے وہ مشاہدہ کیا ہے، یہ مجاہدہ بھی ہے اور مشاہدہ بھی ہے۔ میں نے مشاہدہ یہ کیا ہے کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، کہ جو فلسفہ ہے وہ یہاں سمجھ آیا۔ آپ یقین فرمائیں کہ میرے جیسا کمزور آدمی، گنہگار آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو، بلکہ کوئی بھی نیک ہو، گنہگار ہو، جو بھی اس مناسک حج کے لیے آتا ہے، وہ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی بھی کام سر انجام نہیں دے سکتا، نہ وہ عبادت کر سکتا ہے، نہ وہ ریاضت کر سکتا ہے۔ یہاں پہ ایک مسلسل چلنے کا کام ہے، شدید گرمی ہے، آپ نے گرمی کو بھول جانا ہے۔ آپ یقین کریں کہ یہاں پہ ٹیمپریچر ایام حج میں 52 سینٹی گریڈ رہا، ایک جھلستی ہوئی گرم لو جو چل رہی تھی، اس کا احساس نہیں ہوا۔ اس کے احساس نہ ہونے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ جو گرمی ہے نا، عشق کی، محبت کی، وہ جو لگن ہے، وہ جو جستجو ہے، وہ جو تسلسل ہے کہ یہ میں نے کر کے چھوڑنا ہے، کیونکہ یہ مناسک ہے، سنت ہے، جو اس کے فرض ہیں، واجب ہیں، ان کی ادائیگی تو کرنی ہی کرنی ہے۔ اس جذبے نے پھر نہ تھکنے دیا، نہ گرمی حائل ہوئی، نہ تپتی ہوئی وہ جو لو تھی وہ حائل ہوئی۔ آپ یقین کریں کہ وہ جو پروسیس تھا، اس میں صرف اور صرف جو مدد تھی وہ اللہ کریم کی تھی، اللہ کریم کی توفیقات سے یہ تھا۔ اور میں اپنے جذبات کا اختتام ان الفاظ پہ کرتا ہوں کہ آئیں ہم اللہ کریم کے اوپر اپنے یقین کو انتہائی مستحکم کر لیں۔
اللہ کریم پہ اگر ہمارا یقین مستحکم ہو جاتا ہے اور ہم اپنے سائنس لڑانے کی بجائے، ہم اپنے عقلی کام کرنے کی بجائے اگر ہم اپنے معاملات اللہ وحدہ لا شریک کے سپرد کر دیں، آپ یقین کریں کہ راستے آسان ہوتے ہیں، منزلیں قریب ہوتی ہیں، مشکلیں دور ہوتی ہیں۔ وہ گرمی کی تپش ہو، ٹیمپریچر 52 ہو یا 55 ہو یا 50 ہو، وہ رکاوٹ نہیں بنتے جب آپ اپنا معاملہ اللہ جی کے سپرد کرتے ہیں۔ کیونکہ میں نے اس تمام پروسیس کو شروع کرنے سے پہلے ایک دعا کی تھی کہ یا اللہ میں یہ تمام مراحل عبور نہیں کر سکتا، کیونکہ میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا، تو میری مدد فرما اور تو مجھے توفیق عطا فرما۔ ویسے بھی تو نہیں بلایا ہے، مہمان بھی تیرے ہی ہیں۔ آپ یقین کریں کہ اس دعا کے بعد ایسے لگا کہ جیسے پہاڑ بھی جو ہے نا وہ راستے سے ہٹتے جا رہے ہیں، رکاوٹیں دور ہوتی جا رہی ہیں، اور وہ جو تسلسل تھا اس میں ایک لمحے کے لیے بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ کوئی رکاوٹ یا پریشانی نہیں آئی۔ میرے جو ساتھی تھے ان میں ایک خضر ایاد صاحب ہیں خاص طور پہ، ان کا میں بڑا مشکور ہوں کہ دیکھیں نا جی اللہ سبب کیسے بناتا ہے۔ اللہ نے ایک اچھا انسان ساتھی کے طور پہ دے دیا، اور اس کی نظر مجھ پہ تھی کہ میں اگر کہیں لیفٹ رائٹ ہوتا ہوں تو اس کی ساری نگاہ مجھ پہ تھی۔ اچھا یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے۔ اللہ نے آسانی کے لیے ایک اچھے انسان کو مددگار کے طور پہ، مدد کرنے والی پاکیزہ ذات نے ایک اچھا انسان عطا کر دیا، اور میں شکر گزار ہوں خالق کائنات کا، جس کے ہونے کا احساس مجھے شدت سے یہاں مناسک حج کے دوران ہوا، اور میں نے یہ سبق سیکھا ہے کہ آؤ ہم ایک عہد کریں کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور جو اللہ کرتا ہے وہ بہترین کرتا ہے۔ آپ ہمیشہ سلامت رہیں، آپ ہمیشہ خوش رہیں۔